الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عباس عطاری کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما یا اللہ، ان صحت و راحتوں، عافیت و عبادت و ریاضت و دینی خدمتوں بڑی طویل زندگی عطا فرما۔ مولا کریم انہیں صبر عطا فرما، صبر پر اجر عطا فرما، ان کے حال پر رحمت کی نظر فرما۔ یا اللہ، یہ تکلیف، یہ درد، یہ حادثے کا صدمہ، یہ ٹینشن ان کے لیے گناہوں کی معافی، درجات کی ترقی اور جنت الفردوس میں بے حساب داخلے کا باعث ہو جائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صبر و ہمت سے کام لیجیے، اللہ پاک کی رحمت پر نظر رکھیے۔ پروردگار کی رحمت بہت بڑی ہے۔ ظاہر ہے بے صبری کرنے سے صبر کا ثواب تو چلا ہی جائے گا، لیکن جو آزمائش آئی ہے، جو بیماری آئی، پریشانی، آفت، مصیبت، یہ تو جانے سے رہی، یہ تو نہیں جاتی اس طرح۔ تو رب کی رحمت پر نظر رکھیے۔ اللہ پاک اپنے بندوں پر اس کے ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ اس نے جو کچھ کیا بالکل درست ہی کیا، یہ یقین رکھنا ضروری ہے، اور وہ درست ہی کرتا ہے۔ اسی سے لو لگائے رہیں اور اسی سے شفا کی خیرات مانگیں، مصیبت دور ہونے کی اسی سے التجائیں کریں۔ وہ مہربان، وہ کریم ہے، کرم کیا ہوا ہے اس نے، جس حال میں رکھا ہے اسی کا کرم ہے۔ ورنہ اگر ہمارے اعمال کی صحیح معنوں میں سزا ملے ہمیں تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ بہت سارے گناہ ویسے ہی معاف ہو جاتے ہیں، بچت ہو جاتی ہے، کرم ہو جاتا ہے، کرم ہی کرم ہے۔ اللہ کریم ہے، مہربان ہے۔ سبقت رحمتی غضبی، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے، حاوی ہے۔ سبقت رحمتی علی غضبی، تو نے جب سے سنا دیا یا رب، آسرا گناہ گاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ لا باس طہور انشاء اللہ، لا باس طہور انشاء اللہ، لا باس طہور انشاء اللہ۔ آپ کی تسلی کے لیے ایک مدنی پھول پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا جب بھی کوئی مصیبت آئے تو اسے اپنے حق میں بہتر سمجھنا، اور یہ بات دل میں بھی ٹھائے رکھنا کہ میرے لیے اسی میں بھلائی ہے۔ اگرچہ بظاہر وہ مصیبت ہی نظر آ رہی ہوگی، لیکن در حقیقت اس میں تمہارے لیے کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاواں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہو سکے تو 2500 یا سے زائد کے دینی رسائل مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر کے تقسیم فرما دیجیے۔ گھر کے تمام عیسائی بھائی سنتیں سیکھنے سکھانے کے مدنی قافلے میں کم از کم ہر ماہ 3 دن سفر اختیار فرمائیں، ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں شریک ہوں، رات بھی وہیں گزاریں۔ اللہ توفیق دے تو تہجد بھی اٹھ کر پڑھیں، مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھنے پڑھانے کی ترکیب فرمائیں، قرآن کریم کی خدمت میں وقت صرف کریں۔ گھر کی عیسائی بہنیں بھی دعوت اسلامی کے علاقائی اجتماع میں جو بدھ کو دوپہر کے وقت ہوا کرتا ہے، اول تاخیر شریک ہوا کریں۔ مدرسۃ المدینہ بالغات بھی پڑھنے پڑھانے کی ترکیب فرمائیں۔ کاش سب افراد گھر کے مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ نیک بنانے کے نسخے ہیں، جی ہاں، یہ جنت میں لے جانے والے کام ہیں۔ اب کھول کر دیکھیں، اس پر غور تو فرمائیں۔ دنیا اور آخرت کی کتنی بھلائیاں سمٹی ہوئی اس میں، سمندر کوزے میں بند کیا گیا گویا ایک رسالے میں۔ روزانہ اپنا محاسبہ نصیب ہو جائے کہ آج میں نے کیا کیا عمل کیا، نیکیاں کی تو اس پر اب مزید استقامت کیسے ملے، نعوذ باللہ کوئی گناہ ہو گیا تو اس کی سچی توبہ ہو جائے، آئندہ بچنے پر غور کیا جائے گا، آئندہ بچنا ہی بچنا ہے اس سے۔ تو بہرحال یہ کہ اپنا محاسبہ کر کے مدنی انعامات کے رسالے کے اندر دیے ہوئے خانے پور کریں، اور ہر اسلامی ماہ کی پہلی تاریخ کو اپنے یہاں کے دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو جمع کروائیں۔ ہر ہفتے ایک دینی رسالے کا اعلان ہوتا ہے۔ اس بار اعلان ہے کہ ان لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے۔
17 صفحات ہیں اس کے، مدنی چینل پہ اعلان ہو چکا ہے، تو صرف 17 صفحات ہیں اس میں، 17 پیج، اور یہ ایک ہفتے میں پڑھنا ہے، تو روز کے 2 پیج ہوئے، تو منٹوں میں آپ پورا ہی پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ ضرور پڑھیں اور ہر ہفتے پڑھا کریں۔ ماہنامہ فیضان مدینہ کی اگر بکنگ نہیں کروائی تو 12 ماہ کی بکنگ کروا لیجیے، اور ہو سکے تو مزید 12 اس کے نئے گاہک بھی بنوائیں بکنگ کے لیے۔ تو اس میں کیا ایمان کی حفاظت کا سامان، عقائد کی اصلاح، اعمال کی اصلاح، اور وہ جنت میں وایا مدینہ پہنچانے کا سامان ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہمارے ساتھ بھی ہو جائے اور ہم بھی وایا مدینہ جنت میں محبوب کے پڑوس کو پا لینے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس میں میری کوئی آمدنی نہیں ہے، ہاں یہ تو دعوت اسلامی کا ہے، جو کچھ آئے گا جائے گا دعوت اسلامی کا ہے، اور یہ کوئی تجارتی بنیاد پر دعوت اسلامی کام نہیں کر رہی، الحمدللہ نیکی کی دعوت کی دھوم دھام کر رہی ہے۔ فضائل آفات کا پمفلیٹ آپ کی خدمت میں حاضر کیا گیا ہے۔ 12 صفر المظفر 1442 ہجری مطابق 29 ستمبر 2020 کو یہ صوتی پیغام ریکارڈ کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔